الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ قریب آتی جا رہی ہے، لوگ اس سلسلے میں قربانیاں کرنے کے لیے جانور خرید رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جو بھی حضرات قربانی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قربانی کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ ایک سنت ابراہیمی ہے جس کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور خاص کر ہماری جو نئی جنریشن ہے، ینگ جنریشن، اس کو اس بارے میں ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس قربانی کے بارے میں بتائیں کہ وہ صرف یہی نہ سمجھتے رہیں کہ ایک جانور لیا، اس کو قربانی کی، اس کا گوشت کھایا تو بس اس کی قربانی ہوگی۔ نہیں، اس سلسلے میں ہمیں بچوں کو اس چیز کی ترغیب دینی چاہیے اور اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ ایکچولی قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ جب مقصد سے آپ دور ہو جائیں تو پھر قربانی کا کوئی رہ نہیں جاتا کہ قربانی کس لیے کی جا رہی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کو اس چیز کا بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً پوری زندگی امتحان میں گزری، اور آپ علیہ السلام نے بہت بڑی بڑی آزمائش کے ساتھ کٹھن اور دشوار زندگی کی وادیوں کو عبور کیا۔ کیونکہ بشری لحاظ سے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کسی کا ساتھ دے تو بڑی مشکل بھی آسان سے آسان تر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسا ہی وقت دیا کہ آپ کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑا، کیونکہ انسان کو جب آزمائش سے گزر کر ایک نئی زندگی ملتی ہے تو وہ زندگی بہت ہی بہتر ہوتی ہے۔ آپ نے ایک جابر بادشاہ نمرود کے ساتھ مقابلہ و مباحثہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو نارے نمرود میں جھونک دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت کا ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا تو وہ اس سے اچھے طریقے سے نکل آئے۔ اسی طرح جب آپ نے اپنے وطن کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف رخ اختیار کیا تو قدم قدم پر بہت سے مصائب کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، مگر آپ نے بہت ہی دلیری سے، بہادری سے اس کا مقابلہ کیا، اور آخر ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ جب بڑھاپے کی تمناؤں کا مرکز، دعاؤں اور آرزوؤں کا ثمر، نور نظر اور سرور قلب و جگر اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا حکم بھی مل گیا۔ جب آپ نے ملک شام پہنچ کر بارگاہ ربوت میں یہ دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، اللہ رب العزت نے دعائے ابراہیمی کو شرف قبولیت بخشا اور آپ علیہ السلام کو
बशारत सुना दी कि ए इब्राहीम, हम तुम्हें एक ऐसा बेटा अता करेंगे जो इल्म और हौसले का पैकर होगा। लिहाजा ये बशारत उस वक्त पूरी हुई जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 86 साल की उम्र तक पहुंची। बुढ़ापे के आलम में एक बेटे का मिल जाना कोई कम खुशी का ठिकाना नहीं होता। जब आपके यहाँ एक नेक बेटे की विलादत हुई तो आपने उसका नाम इस्माइल रखा। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 या 14 साल को पहुँचे तो एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अचानक क्या देखते हैं, कोई कहने वाला कह रहा है, ए इब्राहीम, मेरी राह में अपने बेटे को कुर्बान कर दो। आप अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत गौर व फिक्र की और गौर व फिक्र करने लगे कि ये कैसा हुक्म है और किसकी तरफ से आया है, मुझे इस तरह का हुक्म कौन दे सकता है। आया ये हुक्म रहमान की तरफ से आया है या शैतान मुझे वरगला रहा है। सारा दिन आप अलैहिस्सलाम इसी सोचो विचार में गुजारते रहे, यहाँ तक कि रात दोबारा आ गई। आप फिर सोने के लिए गए तो फिर वही मंज़र, वही मामला, क्या इब्राहीम, अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान कर दो। दूसरी सुबह जब आप बेदार हुए तो काफ़ी सोच और विचार के बाद आप अलैहिस्सलाम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये हुक्म शैतान का तो नहीं हो सकता, ये यकीनन मेरे रब रहमान ही की तरफ से आया है। मेरा अल्लाह मुझसे मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी का मुतालबा कर रहा है। और बुखारी शरीफ में है कि अंबिया किराम के ख्वाब में वही है इलाही ही होता है। हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तीसरी रात सोने के लिए गए तो ये ही मामला फिर नज़र आया और फिर मुतालबा किया गया कि अपने लखते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। तो जब आप बेदार हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपने लखते जिगर और नूर नज़र को फरमान इलाही के मुताबिक कुर्बान करने के लिए तैयार किया और अपने साथ लेकर चले गए। और रास्ते में इब्लीस ने काफ़ी आप पर हमला किया। जब कुछ ना इब्लीस कर सका तो हज़रत हाजरा के पास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास गए और उनको भी वरगलाया कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बेटा और शोहर किधर गए हैं। आपने फरमाया कि वो बाहर किसी जगह पे सैर करने के लिए गए हैं। उसने कहा नहीं, सैर करने के लिए नहीं गए। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल उस नन्ही से बच्चे को ज़िबा करने के लिए लेके गए हैं। तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, वो उनके साथ सैर तफरी के लिए गए हैं। लेकिन उसके मुंह से अचानक ये निकल गया कि ये हुक्म रब्बी है। तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, अगर ये हुक्म रब्बी है तो मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं, वो अल्लाह की चीज़ है तो वो अल्लाह के पास ही लेके गए हैं। लिहाजा अगर वो कुर्बानी के लिए गए हैं तो मुझे बहुत खुशी है। तो इब्लीस को वहाँ से भी मुंह की खानी पड़ी और शर्मिंदा हुआ। तो लिहाजा फिर वो दूसरी चाल चलने के लिए दोबारा फिर हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल की तरफ भागा। रास्ते में हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला हज़रत इस्माइल
علیہ السلام کو ورگلایا، لیکن پھر بھی وہ اس میں ناکام رہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا، وہاں بھی ناکام رہا، تو اس سے سوچا کہ اب میں یہ کام پورا کر کے رہوں گا، کیونکہ ہر طرف سے مجھے ناکامی آ رہی ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ یہ کام نہ کر سکیں، لیکن وہ ہر طرف سے ناکام ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے اتنا حوصلہ، اتنی توفیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بخوشی راضی ہوئے، اور انہوں نے بھی اپنے والد سے کہا آپ مجھ کو باندھ دیجئے، تاکہ آپ کا والد کی محبت اجاگر نہ ہو جائے اور وہ اس قدم سے آپ کو پھر روک دے، لہٰذا آپ میری آنکھیں باندھ دیجئے، اور میری آنکھوں کو باندھ دیجئے اور مجھے رسیوں سے باندھ دیجئے، تاکہ میں جب تکلیف میں تڑپوں تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشی سے اپنے بیٹے کا منہ چوما اور خوش ہوئے، تاکہ میرا بیٹا بھی اس میں راضی ہوا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں، بچوں، آپ کو اب یہ علم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا، لیکن جب چھری چلائی تو اس کی جگہ پہ وہ دمبا آ گیا جو جنت سے بھیجا گیا، اور اس کو ذبح کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ کا مینا کی طرف آئے تو وہاں پہ قربانی، اور اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب بات یہاں یہ ہوتی ہے کہ یہ تو قربانی کے حوالے سے سنا۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے قربانی کا تعارف یوں کروایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب جن کی یہ سنت ہے ان کو قربانی کی تھی، اور ان کی قربانی کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اگر اس مقصد کو ہمارے سامنے ہو تو ہمیں یہ قربانی جو کر رہے ہیں اس کا مقصد ہمیں سمجھ آ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی، وہ قربانی تو آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کی۔ اس میں ان کا ارادہ اور کوشش تھی، کس لیے؟ اللہ کی ذات مبارکہ کے لیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت کا ایک شر بخشا، اور حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا آ گیا۔ لیکن ہمارے لیے اس بارے میں کیا مفہوم ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ کس کے لیے کیا؟ تو صاف ظاہر ہے یہ اپنے رب تعالیٰ کے لیے کیا، اور کیونکہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس محبت میں وہ ڈوب جاتا ہے، اور اس محبت کی خاطر وہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ اور اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایمان کی مٹھاس چاہیے تو ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے اتنی محبت ہو کہ ان کے لیے ہم کچھ بھی کر گزریں، کیونکہ یہ مٹھاس ہے۔ اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم کچھ کر گزریں گے تو یہی مٹھاس ہے، اور یہی ایمان کی مٹھاس ہے۔ اور جب ایمان کی مٹھاس ہمارے اندر جائے گی تو ہم شیطان سے کوسوں دور ہوں گے۔ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم ہر حال میں، ہر طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔